اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں آج آپ کو ڈیو سی پلس پلس کیسے انسٹال کرنا ہے اور اسے کیسے چلانا ہے اور کیسے اس کی فائل کو سیو کرنا ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اوکے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ڈیو سی پلس پلس کو چلانا ہے۔ کا لیکچر ہے وہ اب ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لیب میں اس کا استعمال کریں گے، اور یہی آپ کو جو آپ کی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کریں گے اور اس کے روڈیمنٹری سٹیپس آپ کو بتائیں گے، کیسے فائل بنانی ہے، کیسے پروگرام لکھنا ہے، کیسے اس کو سیو کرنا ہے، کیسے کمپائل کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ ڈسکور کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک امپورٹنٹ چیز کا بھی ذکر کریں گے، وہ ہے کمانڈ پرومپٹ کا، کہ آج کل آپ کے سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ اگر مائکروسافٹ ونڈوز پہ چل رہے ہیں تو وہی گرافیکل یوزر انٹرفیس استعمال کر رہے ہیں، سو ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے، لیکن آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو کمانڈ نہیں لکھتے۔ ہاں، ایک جگہ پہ کمانڈ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ رن کے سٹارٹ اور رن کے ساتھ، لیکن ہم اب بات کر رہے ہیں جو پرانے زمانے والی کمانڈ پرومپٹ تھی، کہ جی ونڈوز کے اندر سے ہی آپ ایک ڈبہ کھول لیتے ہیں، کالا اسکرین آ جاتا ہے، اس کے اندر سی یا کچھ ایسی چیز لکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کمانڈ دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم سی لینگویج اور اس کی پروگرامنگ پہ زور لگانا چاہتے ہیں، اس وقت ہم گرافیکل انٹرفیس اور گرافکس پروگرامنگ کے بارے میں زیادہ اٹینشن پے نہیں کریں گے۔ سو موسٹ آف یور پروگرامز if not all of your programs will be running from the command prompt. So it will be necessary for you to learn something about how to type things at the command prompt. It's very simple. It's easier than trying to master a complex interface. So اب let us stop here for the moment and switch to the lab session, جہاں پہ ہم Dev C++, which is your development environment, and the computer itself، اس کی اسکرین کی مدد سے آپ کو باقی سٹیپس کے بارے میں انٹروڈکشن دیں۔ آئیے تو اب ہم اپنی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یعنی ڈیو سی پلس پلس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کمپیوٹر دیکھتے ہیں اس کی شکل صورت کیا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ ڈیو سی پلس پلس ہے کیا؟ ایک فلی فیچرڈ گرافیکل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہم ونڈوز پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں یا کنسول بیسڈ سی پلس پلس پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ بلڈ شیڈ سافٹ ویئر ایک کمپنی ہے، وہ یہ اس کو پبلش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے فری ویئر۔ ان ادر ورڈز اس کے لائسنس کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا، لیکن یہ کاپی رائٹڈ سافٹ ویئر ہے، اور کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے آتھر کی اجازت کے بغیر۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ پہلے اس کو اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ جی انسٹالیشن کس طرح کی جاتی ہے۔ آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پی سیز کے اوپر یہ پری انسٹالڈ آپ کو ملے گا آپ کے کیمپس کے اندر۔ ہاں، اگر آپ گھر پہ انسٹال کرنا چاہیں تو آپ بلڈ سیڈ سافٹ ویئر کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے کیا یہ ہے کہ یہ ایک فولڈر جس کا نام ڈیو سی پی پی ہے ڈیسک ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر ان انسٹالڈ جو ہے ہمارے پاس جو ڈیو سی پی پی ہے وہ ان انسٹالڈ پڑا ہوا ہے، تو اس کو کھولتے ہیں۔ اس کو رائٹ کلک کر کے میں ایکسپلور کر لیتا ہوں تو مجھے اس کے اندر فائلیں نظر آ جاتی ہیں۔ یوزلی ونڈوز کے سیٹ اپ پروگرامز جو ہیں ان کا نام بھی وہی ہوتا ہے، سیٹ اپ ڈاٹ ای ایکس ای آپ کو نظر آئے گا۔ اس کو ڈبل کلک کر لیں، یا جیسے میں نے سلیکٹ کیا ہے سلیکٹ کر کے انٹر دبا دیں تو یہ پروگرام چل پڑتا ہے۔ میں اس کو ڈبل کلک کر کے چلاتا ہوں۔ میں نے ڈبل کلک کیا تو یہ ڈیو سی پلس پلس ورژن 4 کا سیٹ اپ پروگرام چلا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو اپنا لائسنس، جنرل پبلک لائسنس دکھاتا ہے۔ یوزلی اس کے اندر کافی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، لیکن بیسیکلی یہ فری سافٹ ویئر ہے۔ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو یو ایکسیپٹ آل ٹرمز، ہم کہتے ہیں یس۔ آگے چل پڑیں۔ اب اس کے اندر انسٹالیشن آپشنز آتی ہیں کہ جی ٹیپیکل، کمپیکٹ، کسٹم۔ آپ اس وقت ٹیپیکل لیجئے بیکاز دس از ریکمینڈیڈ فار موسٹ یوزرز۔ ہاں، ڈیسٹینیشن ڈائریکٹری یہ کہہ رہا ہے C:\dev-C++۔ اس کو میں چینج کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کے لیے
یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں چینج کر کے میں کہہ دیتا ہوں کہ جی ڈیو سی پی پی مجھے ڈائریکٹری چاہیے. یہ سمجھ لیں ونڈوز کا فولڈر ہے جس میں یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ انسٹال ہوگی. اب میں اوکے دباتا ہوں تو یہاں سے نیکسٹ. کئی دفعہ اگر یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پہ نہ بنا ہو تو کمپیوٹر پوچھ لے گا کہ جی یہ فولڈر کریٹ کرنا ہے. یو شوڈ آنسر یس اینڈ دین یو کین پریس نیکسٹ. اس کے بعد یہ فائلیں انسٹال ہو رہی ہیں. آج کل کے کمپیوٹر بہت تیز ہیں, جلدی سے انسٹال کر دیتے ہیں. تو لیٹس جسٹ ویٹ while it is installed. In the meantime میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی کمپیوٹر کے لیے کیا کچھ ہونا لازمی ہے. ریکمینڈڈ کانفیگریشن جو ہے وہ تو ہے کہ جی ونڈوز 98 ہو یا NT ہو یا ونڈوز 2000 ہو. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ اپنے آئیکونز کریٹ کر رہا ہے اپنے ایک فولڈر کے اندر, یہ اسٹارٹ مینیو کے اندر کریٹ کر رہا ہے. یہ بعد میں ہمیں نظر آئیں گے. اور ساتھ ونڈوز کے علاوہ 32 MB ریم ہونی چاہیے, کم از کم 233 میگا ہرٹز انٹیل کمپیٹیبل CPU, یہ ریکمینڈڈ ہے, کم از کم نہیں کہنا چاہیے. اینڈ 45 میگا بائٹس آف فری ڈسک اسپیس. کئی دفعہ ذکر ہوا ہے آج کل کے پروگرامز بہت موٹے ہو چکے ہیں, یعنی 45 میگا بائٹس اس کو فری ڈسک اسپیس چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈسک جو ہیں وہ اب گیگا بائٹس میں چلی گئی ہیں تو 45 MB کوئی بڑی چیز نہیں لگتی. لیکن ساتھ اس کی منیمم جو ہے نا کنفیگریشن وہ ہے ونڈوز 95, 8 MB ریم, 100 میگا ہرٹز CPU ہونا چاہیے اور 30 میگا بائٹ فری ڈسک اسپیس. یہ چل جاتا ہے. ان دا مین ٹائم آپ دیکھیں گے کہ جی پروگرام کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. فنش دبانے سے سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا. جہاں پہ میں نے چلایا تھا جس فولڈر سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. اب ڈیو C++ کو چلانے کے لیے اسٹارٹ مینیو میں جائیں, پروگرامز میں جائیں. پروگرامز میں کافی لسٹ ہے پروگرامز کی. اس کمپیوٹر کے اوپر بہت کچھ انسٹالڈ ہے, شاید آپ کے کمپیوٹر پہ کم ہو, لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈیو C++ نظر آ گیا. جیسے ہی میں ڈیو C++ کے گیا تو اس کے سائڈ پہ یہ سب مینیو کھل گیا ہے جس میں کافی ساری آپشنز ہیں. ڈیبگر ہے, ہیلپ فائل ہے, ڈیو C++ ہے, یہ یعنی ہماری جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے. یہ GDB ڈیبگر کی ہیلپ ہے. ڈیبگر ہم تفصیل سے بعد میں کور کریں گے. لائسنسز کا ریڈ می, کوئی آخری منٹ پہ چینجز ہوں تو یوزلی ایسی فائل کے اندر ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہمارا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت ٹوٹوریل بھی دیا ہوا ہے ڈیو C++ کے بارے میں, تو آپ اپنے طور پہ ٹوٹوریل ضرور ایکسپلور کیجئے گا. اس وقت کے لیے ہم ڈیو C++ کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ والی مینیو چوائس لی اور اس پہ کلک کر دیا. یہ ڈیو C++ چل پڑا ہے. اس میں دیکھیں گے تو جو مین پینز ہیں یہ 1, یہ 2 اور یہ 3 حصوں میں اسکرین ڈیوائڈ ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ والا ہے, نیچے والا, جس میں لائن, یونٹ اور میسج کے ٹائٹلز ہیں 3 کالمز کے اوپر. جب ہم پروگرام لکھتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو یا کوئی ایرر ہو تو وہ میسیجز اس جگہ پہ نظر آئیں گے. یہ لسٹ لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ اس کے ساتھ لائن نمبر دیا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی کہاں غلطی ہے اور اوپر جا کے پروگرام کو ٹھیک کر لیں. فار دا مومنٹ بہت سارے آئیکونز ہیں یہاں پہ, اوپر کافی سارے مینیوز ہیں, مینیوز بھی لمبے چوڑے ہیں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت 2-3 چیزیں چاہیے اور ان سے ہم اپنا کام چلا لیں گے. لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جی آپ اپنے طور پہ اس کو خوب ایکسپلور کریں اور اس کے فیچرز دیکھیں کہ کیا کیا ہیں. اس وقت کے لیے ہم ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا ایک نئی سورس فائل. یہ آئیکن جو ہے اس پہ ماؤس لا کے چھوڑیں تو یہ دکھا دیتا ہے کہ جی نیو سورس فائل. ادروائز آپ یہاں سے فائل سے بھی جا سکتے ہیں. یہاں سے مینیو میں دیکھیں تو پھر نیو سورس فائل کی آپشن آئی ہوئی ہے. یاد ہوگا کہ سورس فائل یا سورس کوڈ اس کو کہتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں, یعنی سی لینگویج میں لکھیں گے یا جو بھی انگلش لائک پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں ان کا جو اوریجنل کوڈ جو ایز ہیومن بینگس ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں. سو ہم کہتے ہیں نیو سورس فائل. تو ہمارے پاس یہ ایک اوپن مینیو بلکہ ایک انٹائٹلڈ پروگرام آ جاتا ہے. اوپر اس کا آپشن جو کیپشن ہے وہ دکھا رہا ہے کہ جی انٹائٹلڈ 1 اس پروگرام کا نام ہے, اور کچھ چیزیں C++ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دی ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ شارپ انکلوڈ iostream.h ہم استعمال کرتے ہیں فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ.
یہ ہم C++ کا انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ ایک اور لائن ہے انکلوڈ اسٹینڈرڈ lib.h، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے. سسٹم پاز، ابھی ان چیزوں کی بات نہیں کرتے، ابھی میں فائل کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ابھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. جب میں بند کرنے لگا ہوں تو اس نے کہا کہ جی اس کے چینجز سیو کرنے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں. اس وقت ہم ڈیو C++ کے انوائرمنٹ کو کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ یہاں پہ جائیں، وہ ہے آپشنز کا مینیو. آپشنز مینیو کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو دو میجر آپشنز نظر آ رہی ہیں. پہلا ہے کمپائلر آپشنز اور دوسرا ہے انوائرمنٹ آپشنز. سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں کمپائلر آپشنز میں. ایز یوزول بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اس سے کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیچے جو ڈائریکٹریز دی ہوئی ہیں، فولڈرز ہیں جس میں ڈیو سی پی پی نے اپنی فائلیں لکھی ہیں. ہم ان کو بالکل چینج نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ پروگرام انسٹال ہو چکا ہے. اس وقت آپ سیدھا چلے جائیں لنکر والے ٹیب کے اوپر اور یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ 4 چیک باکسز بنے ہوئے ہیں. اس میں سے صرف ہمیں دوسرا والا چاہیے، جنریٹ ڈیبگنگ انفارمیشن. اس کو ایک دفعہ چیک کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں. یہ ڈیبگنگ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اگر ہم پروگرامز کو ڈیبگ کرنا چاہیں، یعنی ان میں ایررز ڈٹرمن کر کے ٹھیک کرنا چاہیں، تو وہ انفارمیشن ڈیبگر کو مل سکے گی. اگر یہ ہم چیک نہیں کرتے اس باکس کو تو پروگرام جو ہے وہ اسٹرپ ہو کے بنتا ہے، یعنی ایکسیکیوٹیبل فائل جو کمپیوٹر نے چلانی ہے اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہوتی جس سے ہم ٹریس بیک کر سکیں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی تھی. سو اٹ از یوزفل ایٹ لیسٹ فار ڈیولپمنٹ کہ جو ڈیبگنگ انفارمیشن ہے وہ انکلوڈ کی جائے. تو آپ اس کو چیک کر دیجئے اور پھر اوکے دبا دیں. دوسری چیز، ہم انوائرمنٹ آپشنز کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ انوائرمنٹ آپشنز کے اندر باقی چیزیں آپ ابھی چھوڑ دیں، لیکن ڈیفالٹ ڈائریکٹری جو ہے اس میں پروبیبلی ہم اپنے پروگرامز جو بھی لکھیں وہ ایک خاص جگہ پہ سٹور کرنا چاہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ جی ہم اپنی کوئی فولڈر کریٹ کر لیں ونڈوز کے اندر اور وہ فولڈر کریٹ کر کے اس کے اندر ہمارے پروگرامز پڑے ہوں. ادروائز یہ مائی ڈاکیومنٹس میں لے جاتا ہے پروگرام کو، اور مائی ڈاکیومنٹس جو فولڈر ہے ونڈوز کا اس میں اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں پہ پھر کنفیوژن ہو جائے گا کہ جی ہمارا پروگرام کدھر گیا اور کہاں نہیں ہے. سو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لیٹس سے کہ جی C:\my progs. اب پرابلم یہ ہے کہ جی یہ ایگزسٹ کرتی ہے ڈائریکٹری کے نہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ڈائریکٹریز اور فولڈرز کا کانسیپٹ آتا ہوگا، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. جو ونڈوز کے ایکسپلورر سے آپ کو فولڈرز نظر آتے ہیں، اگر میں اس کو اوکے کہتا ہوں تو یہ ہمارا آپشن سیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ ہم انوائرمنٹ کے اندر میں ریکمینڈ یہ 2-3 اور چیزیں آپ کو کروں گا کہ ایڈیٹر میں جائیں اور ایڈیٹر میں جا کے یہ ٹیبز ٹو اسپیسز آپ بے شک ان چیک کر دیں تاکہ ٹیبز جو ہیں وہ ٹیب ہی رہیں، یعنی سنگل کیریکٹر رہے فائل کے اندر. اور پھر یہ آپ کے پاس مسلینیس کے اندر یہ دیکھیں کچھ ڈیفالٹ کوڈ نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے ڈیفالٹ کوڈ وین کریٹنگ نیو سورس فائلز. انٹرسٹنگ، یہ وہی کوڈ ہے جو کہ ابھی ہم نے نیو فائل کہا تھا تو ہمیں نظر آیا تھا. یہاں پہ آپ جو چیز ٹائپ کر دیں گے وہ ہر دفعہ آپ جب نیو سورس فائل سلیکٹ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ٹائپ ہوا ہوا ملے گا. کیونکہ ہم ابھی اس کو سمپل رکھنا چاہتے ہیں، میں یہ اسٹینڈرڈ lib.h والی لائن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میں نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا، یہ ختم ہو گئی. ایکسٹرا اسپیس بھی نکال دیتے ہیں، ایک اور دفعہ ڈیلیٹ دبا دیا، اور جو مین کے اندر چیزیں ہیں ان کو بھی میں نکال دیتا ہوں. یہ سلیکٹ کیا، ڈیلیٹ بٹن دبایا. اب کلین اینڈ سمپل جیسے ہم نے بھی بات کی تھی کہ جی شارپ انکلوڈ اینگل بریکٹ iostream.h اینگل بریکٹ اور پھر انٹ مین پیرنتھیسز اوپننگ بریس اور کلوزنگ بریس، یہ بس رہ جاتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے ٹائپ ہو جایا کرے گا. فار دا مومنٹ اگر ہم چاہیں تو یہ انٹ مین بھی انٹ نکال سکتے ہیں، اس کے اندر سے یہ بھی نکال دیتے ہیں. اوکے چلیں جی، انوائرمنٹ ہماری سیٹ ہو گئی. اب ہم جا کے اپنا پروگرام لکھ سکتے ہیں. چلیں ہم یہاں سے لیتے ہیں اس دفعہ نیو سورس فائل. اس کو میں نے آئیکن کو کلک کیا تو اب دیکھیں کہ میرے پاس بالکل سمپل شارپ انکلوڈ iostream.h اور مین لکھا ہوا آ گیا. سو ہمیں یہ اب چیزیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو لیٹس رائٹ آور فرسٹ پروگرام.
یہاں پہ کرسر کو پوزیشن کر کے میں انٹر دباتا ہوں تو اس لائن پہ آ گیا. یہاں سے میں ٹیب دباتا ہوں. ٹیب کا کی جو ہے وہ آپ کے کی بورڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گی. ایک دفعہ دبایا, مجھے یہ انڈینٹیشن پسند نہیں آئی تو میں ایک اور دفعہ دبا دیتا ہوں. ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں سی آؤٹ, اوپس, اور پھر لیس دین ڈبل کوٹیشن مارکس, ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی, ایکسکلیمیشن مارک بھی ڈال دیتے ہیں اپنے لیے. اینڈ کوٹیشن مارک, سیمی کولن. یاد رکھیں سی کی ہر لائن سیمی کولن میں اینڈ کرتی ہے. ایوری سی اسٹیٹمنٹ مسٹ اینڈ ود اے سیمی کولن. For the moment, this is enough. We have written our first program. What do we do with it? Well, کسی وقت بھی ہم کام پہ اب ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے, جیسے ایک پروگرام لکھ لیا گیا, پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اس کو ڈسک پہ سیو کر لیں. تو اس وقت ہم اس کو سیو کرتے ہیں. سیو کے لیے بھی آئیکن بنا ہوا ہے, ادروائز فائل, سیو یونٹ ایز کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو نام دینے کی اجازت دے گا. So I can just use the icon, save current file. اب وہ کہتا ہے جی کہاں سے سیو کرنی ہے. میں کہتا ہوں جی مائی ڈاکیومنٹس میں مجھے نہیں چاہیے. میں نے تو اس کو کہا تھا سی مائی پروگرامس کے اندر, لیکن مائی پروگز یہاں پہ ہے نہیں فولڈر بنا ہوا. سو یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا آئیکن ہے جس پہ کونا ایکسپلوڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. شاید آپ کو ٹی وی پہ اتنا کلیئر نظر نہ آئے, لیکن اس کو پریس کرنے سے آپ نیا فولڈر یہیں پہ بنا سکتے ہیں. تو میں اس کو پریس کرتا ہوں, کلک کیا, اس نے ایک نیا فولڈر بنا دیا سی ڈرائیو کے اوپر, اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں مائی پروگز, جو ہم نے آپشنز میں بھی دیا تھا. پھر یہ پوچھ رہا ہے فائل نیم, کہ جی کس نام سے سیو کرنا ہے. پہلے مائی پروگز کو ہم کھولتے ہیں, ڈبل کلک کیا وہ کھل گیا. میں یہاں سے اوپن بھی دبا سکتا تھا. اب سورس فائل کا نام دیں, میں اس کو کہتا ہوں ویلکم ڈاٹ سی پی پی, اس کا نام بنے گا. آٹومیٹیکلی یہ ایکسٹینشن دے دے گا, لکھا ہوا سیو ایز ٹائپ سی پلس پلس سورس فائل. اس کو سی کی بھی ایکسٹینشن آپ دے سکتے ہیں, یہاں پہ نظر آ جاتا ہے, لیکن آسان یہ رہے گا کہ ہم سی پی پی کی ایکسٹینشن استعمال کرتے رہیں. سو میں نے اس کو سیو کر دیا. یہ ڈسک پہ لکھا گیا. اب اگر بجلی چلی جائے یا کمپیوٹر آف ہو جائے, یہ پروگرام پھر بھی سیوڈ ہے. جسٹ ٹو میک شیور اینڈ انشور دیٹ یہ ہوا ہے, میں اس کو بند کر دیتا ہوں. کلوز کا میں نے آئیکن دبایا. اب میں کہتا ہوں اوپن فائل, لیٹس سے اوپن پروجیکٹ اور فائل. اب یہ دیکھیں ڈیفالٹ میں ہم نے C:\my progs رکھا تھا فولڈر, یہ آٹومیٹیکلی وہاں چلا گیا. وہاں پہ ایک فائل دکھا رہا ہے welcome.cpp. اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے اوپن کیا, تو جو چیز ہم نے ٹائپ کی تھی وہ ہمارے سامنے پھر کھل کے آ گئی. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس پروگرام کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو رن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بھی 2-3 طریقے ہیں کہ جی ایکسیکیوٹ کا مینیو آپ کے پاس موجود ہے, آپ ایکسیکیوٹ دبائیں, اور یہاں پہ کمپائل بھی ہے اور رن بھی ہے, یا کمپائل اینڈ رن بھی ہے ایٹسیٹرا. چلیں فار دا مومنٹ صرف کمپائل کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ آپ نے دیکھا آئیکن جو بنا ہوا ہے گرین رنگ کا ٹک مارک لگا ہوا ہے. اگر یہاں دیکھیں تو آئیکنز میں آلریڈی یہ بنا ہوا ہے, تو میں یہاں سے بھی کمپائل کر سکتا ہوں. تو اس کو میں کلک کرتا ہوں, یہ ایک ڈائلاگ باکس آیا اور اس نے اوپر لکھ دیا کمپائلیشن کمپلیٹڈ. پروجیکٹ فلانا ہے, ٹوٹل ایررز 0, یعنی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, نہ سنٹیکس میں نہ ٹائپنگ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ساتھ اس نے بتا دیا کہ جی سائز آف دا آؤٹ پٹ فائل اتنے بائٹس بنا ہے. اس کے ساتھ ہمیں ابھی تو کوئی خاص غرض نہیں ہے. اب ذرا ایک انٹرسٹنگ چیز ہونے لگی ہے. لیٹ اس سی واٹ ہیپنس وین آئی پریس ایکسیکیوٹ. کچھ نظر آیا, میں پھر سے پریس کرتا ہوں. آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کے ٹی وی پہ نا پکچر جو ایک دفعہ فلکر کی ہے, وہ ایکچولی فلکر جو ہے وہ اس واسطے آ رہا ہے کہ یہ پروگرام چل جاتا ہے اور اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ یہ ڈوس موڈ پروگرام ہے یا کمانڈ پرومپٹ پہ چلنے والا پروگرام ہے. یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے جہاں پہ ایک سیپریٹ کوئی ونڈو کھلے اور اس کے اندر چلے. سو اس کی آؤٹ پٹ کو ہم دیکھیں کیسے. فار دا مومنٹ اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں ڈیو C++ کو, اور دیکھتا ہوں کہ جی ہمارے جو فولڈر تھا
اس کو ہم مائی کمپیوٹر کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس میں سی ڈرائیو کو ایکسپینڈ کرتا ہوں میں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ میرا مائی پروگز فولڈر پڑا ہوا ہے. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. ان کانٹینٹس میں یہ دیکھیں، ایک تو ہے ویلکم ڈاٹ سی پی پی، یہ پہلا آئکن، یہ وہ ہے جو سورس کوڈ ہم نے لکھا تھا. ساتھ اس کی ایک نئی فائل بن گئی ہے، وہ ہے ویلکم ڈاٹ ای ایکس ای. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو ٹی وی پہ یہ کلیئرلی آپ دیکھ سکیں گے، بٹ نان دا لیس اس کا آئکن بڑا کلیئر ہے. سمپل اسکوائر ڈبہ ہے. یہ سمپل اسکوائر ڈبہ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک اپلیکیشن ہے جو چل سکتی ہے لیکن یہ ڈاس موڈ میں چلے گی. تو اگین ٹو کنفرم میں اس کو اگر ڈبل کلک کروں تو پھر دیکھیں کہ جی وہی اسکرین کے اوپر ایک فلکر سا آیا اور پھر چلا گیا. تو اب اس کو کیسے چلایا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں؟ ویل پرانے زمانے میں تو ہمارے پاس ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہوتا تھا جو کہ چلتا ہی کمانڈ پرومپٹ کے ساتھ تھا، جہاں پہ ہم کمانڈز کو ٹائپ کرتے تھے اور کمپیوٹر ان پہ ایکشن لیتا تھا. پھر ونڈوز 98 اور ونڈوز 2000 تک بھی اس کے اندر پیچھے ڈاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم کمانڈ پرومپٹ پہ جا سکتے تھے. جو نئی ورژنز ہیں ونڈوز کی لائک ونڈوز ایکس پی، اس کے اندر ڈاس کا جو حصہ ہے وہ مائکروسافٹ نے نکال دیا ہوا ہے لیکن کمانڈ پرومپٹ پھر بھی چھوڑی ہے. So let us go to the command prompt. How do we do that? Start button دبائیں، Programs، Accessories. میرے کمپیوٹر کا مینیو بہت لمبا ہے، یہاں ایکسیسریز میں چلے گئے تو یہ چلتے چلتے یہاں کمانڈ پرومپٹ نظر آ گیا. یوزلی اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا ونڈوز 2000 میں بھی اور ایکس پی میں بھی. تو کمانڈ پرومپٹ میں سلیکٹ کروں تو کلک کیا تو دیکھیں یہ ایک کالی سی ونڈو آ گئی، اوپر مائکروسافٹ ونڈوز 2000 جو اس کمپیوٹر پہ چل رہی ہے اور C:\\greater than سائن ہے اور اس کے بعد ایک کرسر ہے جو کہ بلنک کر رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ماؤس کا جو ہے آپ کو کرسر، ماؤس پوائنٹر وہ نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کرتا کچھ نہیں ہے، اس پہ یہ سفید ڈبہ سا اسکرین پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اصل چیز یہ والا بلنکنگ کرسر ہے جو بتاتا ہے کہ جو کچھ میں ٹائپ کروں گا وہ کہاں جائے گا. انٹر دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی بس وہ سی پرومپٹ جو ہے، اس کو C:\\prompt کہتے ہیں یا سی پرومپٹ کہتے ہیں، وہی نظر آ رہی ہے. پرومپٹ اس واسطے کہتے ہیں کہ in a way the computer is now prompting you to give a command. اس وقت ہم ایک اسپیشل کمانڈ دیتے ہیں، بڑی سمپل ہے، CD، پھر اسپیس دے کے میں کہتا ہوں مائی پروگز. CD is shorthand for change directory. So let's change directory. تو آپ دیکھیں گے میں نے انٹر دبایا تو یہاں پہ پرومپٹ ہی بدل گیا، وہ کہتا ہے C:\\myprogs. So CD is a useful command to know کہ جی CD کے ساتھ آپ فولڈرز تبدیل کر سکتے ہیں کہ جی اس وقت آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس فولڈر میں ہے کیا، اس کے کانٹینٹس کو دیکھنا ہو تو جو ڈاس لیول پہ کمانڈ ہے وہ ہے DIR، شارٹ فار ڈائریکٹری. DIR لکھ کے میں انٹر دباتا ہوں تو یہ مجھے کچھ چیزیں دکھاتا ہے کہ جی والیوم فلانا ہے، اس کا سیریل نمبر یہ ہے، اور پھر ڈائریکٹری آف C:\\myprogs. اس میں دو یہ انٹریز دکھا رہے ہیں جن کے آگے DIR لکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ نظر آئیں گی سب ڈائریکٹری کے اندر، ہمارا ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. نیکسٹ جو لائنیں ہیں وہ ہمارے پروگرامز ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ جی کس ڈیٹ کو یہ کریٹ ہوا، اس کا ٹائم کیا تھا اور اس کا سائز کیا ہے. سو یہ 90 بائٹس کا پروگرام ہے اور اس کا نام جو ہے وہ welcome.cpp ہے. دس این آرڈنری فائل. یہ اس وقت اس کمپیوٹر کی ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹ ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسری لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے welcome.exe. یہاں پہ اگر میں سمپلی ٹائپ کروں welcome.exe اور پھر انٹر کروں، یہ ہمارا ہے ایکسیکیوٹیبل پروگرام. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، انٹر، ہمارا پروگرام چل گیا. لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. سو جو ہم نے سی آؤٹ والی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی سی کے اندر وہ چل گئی ہے اور یہاں پہ اسکرین پہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. سو ویری سمپل، وی کین رن اٹ اگین. میں نے انٹر دبا دیا نیکسٹ لائن تاکہ تھوڑی سی اسپیس بن جائے. میں پھر کہتا ہوں ویلکم. اب دیکھیں مجھے EXE کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر صرف EXE فائلوں کو یا کچھ اور ایکسٹینشنز ہیں جیسے .com ہے یا .bat ہے، اس طرح کی ایکسٹینشنز کو ریکگنائز کر کے چلاتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں ویلکم
تو یہ کرنٹ فولڈر کے اندر یعنی C:myprogs کے اندر دیکھے گا کہ جی ویلکم نام کی کوئی فائل ہے جس کے آگے .exe لگا ہوا ہے، اور جو ملے گی اس کو یہ چلا دے گا. سو یہ میں انٹر دباتا ہوں تو یہ پھر پروگرام چل جاتا ہے. اٹ سیز ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. So we have successfully written and compiled and executed our very first program. Congratulations. But یہ جو تھا یہ کمانڈ پرومپٹ والا سلسلہ، اسٹارٹ پروگرام کمانڈ پرومپٹ اور پھر CD، اس کا کوئی آسان حل ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے. Why don't we try doing that over here؟ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کیجئے گا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی that will be very good. It will make life a lot easier. یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں ماؤس کو تو میرے پاس کافی سارے آپشنز آتے ہیں. ون آف دیم از نیو. نیو کے اوپر پھر کئی ساری آپشنز ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے کمپیوٹر پہ کیا چیز انسٹالڈ ہے، لیکن ساتھ ایک آپشن آ جاتا ہے شارٹ کٹ. تو میں کہتا ہوں نیو شارٹ کٹ، کلک کیا تو میرے پاس یہ ایک کریٹ شارٹ کٹ کے نا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے. Now, ایک طریقہ تو یہ میں براؤز بٹن دبا کے کمپیوٹر سے سلیکٹ کروں کہ یہ کون سا پروگرام چلانا ہے. جو پروگرام میں چلانا چاہ رہا ہوں وہ بذات خود ہے کمانڈ پرومپٹ والا پروگرام. جتنے یہ نئے کمپیوٹرز ہیں یعنی آپریٹنگ سسٹمز ونڈوز 2000 اور ونڈوز XP، اس میں کمانڈ پرومپٹ کے پروگرام کا نام ہے cmd.exe. تو یہاں پہ یہ ٹائپ کر دیں اور نیکسٹ کر دیں. ٹائپ اے نیم فار دس شارٹ کٹ، جو دل کرے آپ نام دے سکتے ہیں. لیٹس سے کمانڈ پرومپٹ اور کلک فنش ٹو کریٹ دا شارٹ کٹ. میں فنش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ شارٹ کٹ بالکل اس طرح کی کالی ونڈو جو آنی تھی نظر، اس طرح کا ایک کالا آئیکن بن گیا ہے اور یہ اس کے نیچے کمانڈ پرومپٹ لکھا ہوا ہے اور یہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیا. اب اگر اس کو یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو کمانڈ پرومپٹ چل جائے گی، لیکن ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا. Let's run it and see what happens. دیکھیں یہ کسی اور ہی فولڈر میں گیا ہے، یہ گیا ہے C:\winnt فولڈر کے اندر، لیکن ہر کمپیوٹر پہ یہ ڈیفرنٹ فولڈر میں جا سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جائے myprogs کے اندر. تو یہاں سے میں پھر اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں، اس کا مینیو آ جاتا ہے، اس میں پراپرٹیز میں چلے گئے. پراپرٹیز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہمارا صرف انٹرسٹ جو ہے وہ اس لائن سے ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹارٹ ان. تو اس پوری چیز کو سلیکٹ کر کے میں کہتا ہوں C:\myprogs اور اوکے کر دیتا ہوں. اب ہماری زندگی بڑی آسان ہو گئی. ہم ڈیو C++ میں جائیں، اپنا پروگرام لکھیں، اس کو کمپائل کریں. کمپائل ہو گیا، کنٹینیو دبا دیا، سیو ہوا ہے. ڈیو C++ کو بند کر دیں یا مینیمائز کر لیں. یہ مائنس سائن دبائیں گے تو مینیمائز ہو جائے گا، کراس دبائیں گے تو بند ہو جائے گا. میں اس وقت اس کو بند کر دیتا ہوں. کمانڈ پرومپٹ کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ اب myprogs میں کھلے گا. یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ کیا پروگرام پڑا ہوا ہے. نہ پتا ہو تو dir کیا، لسٹ آ گئی فائلوں کی، نظر آ گیا کہ آہا میرے پروگرام کا نام ہے welcome.exe. میں کہتا ہوں ویلکم اینڈ ولا ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. ٹھیک ہے، آج کا لیسن ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ اب اس انوائرمنٹ کو اچھی طرح ایکسپلور کریں، نیو کے ساتھ نئی فائلیں بنائیں، نئے پروگرامز لکھیں، کمپائل کریں، ایکسیکیوٹ کریں. اگر آپ کے پاس کمانڈ پرومپٹ بنی ہوئی ہے، آئیکن یا شارٹ کٹ بنا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ پہ، اس کو استعمال کر لیں. ادروائز اپنے لیے بنا لیں. ایز یوزول اس کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کراس سائن ہے، لیکن اس کا بھی ایک شارٹ کٹ، آپ اگر ٹائپنگ اچھی جانتے ہیں تو ایکسٹ لکھ دیں، EXIT، اور یہ بند ہو جاتی ہے کمانڈ پرومپٹ. سو آج ہم نے آپ کو کمپائلر اور ہماری ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتایا. بہت سارے آئیکنز ہیں، جیسے جیسے ان کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو استعمال کرتے رہیں گے اور انٹروڈیوس کرتے رہیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.